بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی بال ایک چڑیل کے، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے اچانک یاد آیا کہ قدیر کی بیوی اسی گاؤں کی رہنے والی ہے۔ پولیس والوں کی ایک چھٹی حص بھی ہوتی ہے۔ میں نے سوچا کہ قدیر کی بیوی کہیں رحمت کو ہی تو نہیں چاہتی تھی، مگر یہ خیال بھی آیا کہ قدیر تو مر چکا ہے، پھر رحمت کو کس نے قتل کیا؟ شاید وہ کسی دوسری لڑکی کو چاہتا ہوگا۔ وہ چونکہ رات بھر غیر حاضر رہا تھا، اس لیے میں نے کھوجی کی ضرورت محسوس کی۔ میں نے اسی وقت کانسٹیبل کو اسی بوڑھے کھوجی کو لانے کے لیے بھیج دیا جس نے کل کھیتوں میں کھرا اٹھایا تھا۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ وہ رحمت کے گاؤں کے باہر اس کا کھرا ڈھونڈے اور معلوم کرے کہ وہ کہاں کہاں گیا تھا۔ کھوجیوں کے لیے یہ کام مشکل نہیں تھا۔ رحمت کے پاؤں میں جوتی تھی، اسے مٹی پر رکھ کر کھرے کی ساخت دیکھی جا سکتی تھی۔ ایک مشکل ضرور پیدا ہو گئی تھی۔ دیہات کے سینکڑوں لوگ لاش دیکھنے کے لیے آ گئے تھے۔ انہوں نے ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ دور تک کوئی کھرا سلامت رہنے نہیں دیا۔ کھوجی نے لاش کی جوتی لے کر لاش کو غور سے دیکھا، پھر تماشائیوں کے ہجوم میں کسی ایسے جوان آدمی کو ڈھونڈنے لگا جس کا قد، بت اور جسم رحمت جیسا ہو۔ جب وہ لوگوں کو غور سے دیکھ رہا تھا تو لوگ وہاں سے کھسکنے لگے۔ میں نے سب کو روکا اور سمجھایا۔ کھوجی کو ایک آدمی نظر آ گیا، اسے رحمت کی جوتیاں پہنائی گئیں۔ اتفاق سے اسے جوتی فٹ آ گئی، اس کا جسم رحمت سے ملتا جلتا تھا۔ کھوجی نے لوگوں کو پیچھے ہٹا کر اس آدمی کو کچی زمین پر چند قدم چلایا، پھر اس سے جوتی اتروا لی۔ اس نے زمین پر بیٹھ کر کھروں کو دیکھا۔ ہجوم پر سناٹا طاری تھا۔ کھوجی جادوگروں کی مانند نظر آ رہا تھا۔ اس نے کھروں کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں، پھر اس نے بڑی تیزی سے جھک کر کھرے کو دیکھا اور اچانک اس نے زور سے زمین پر ہاتھ مارا۔ وہ اچھل کر اٹھا اور میرے قریب آ کر بولا، یہ کھرا کل سے میری آنکھوں میں ہے۔ یہ وہی کھرا ہے جو میں کھیتوں سے اٹھا کر ریلوے لائن تک لایا تھا۔ کھوجیوں کے کمالات جس کسی نے دیکھے ہیں وہ جانتا ہے کہ کھوجی اگر ایک کھرا ایک بار دیکھ لیں تو کئی کئی سال اسے نہیں بھولتے۔ مشکل یہ ہے کہ کھوجیوں کی شہادت کو عدالت تسلیم نہیں کرتی، وہ صرف پولیس کی تفتیش میں مددگار ہوتے ہیں۔ جب اس بوڑھے نے کہا کہ یہ کھرا اس نے کل دیکھا تھا تو میں نے اس کی رائے کو فوراً تسلیم کر لیا۔ مجھے یہ خوشی ہوئی کہ قدیر کا قاتل مل گیا ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہو گیا کہ اس قاتل کو کس نے قتل کیا ہے؟ وہ یقیناً قتل ہوا تھا۔ لائن پر خون بالکل نہیں تھا۔ گردن پر جمے ہوئے خون کی گہری لال اور نیلی لکیریں بتا رہی تھیں کہ اس کا گلا گھونٹ کر مارا گیا ہے، پھر لائن پر پھینکا گیا ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ نے تصدیق کر دی، رحمت کا گلا کسی نے ہاتھوں سے گھونٹا تھا۔ ڈاکٹر کی رپورٹ کے مطابق موت رات کے پہلے پہر واقع ہوئی تھی اور لاش پر سے گاڑی کم و بیش 4 گھنٹے بعد گزری تھی۔ میں نے مقتول کے باپ سے کوئی 2 گھنٹے صرف کر کے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ وہ کس لڑکی کو چاہتا تھا، اس کا دشمن کون تھا، مگر باپ کو کچھ بھی علم نہیں تھا۔ اس نے بتایا کہ رحمت کبھی کبھی رات کو گاؤں سے باہر چلا جاتا اور بہت دیر سے واپس آتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، قدیر کی بیوی تمہارے گاؤں کی رہنے والی ہے، اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ کوئی 1 سال ہوا رحمت نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ اس لڑکی کا رشتہ میرے لیے مانگو۔ رحمت کے باپ نے کہا، لیکن ہم باہر کی ذات کا رشتہ نہ لیتے ہیں نہ دیتے ہیں۔ ماں نے اسے صاف کہہ دیا تھا کہ اپنی ذات برادری کی کسی لڑکی کا نام لو۔ اس نے کہا تھا کہ میں تمہارا رشتہ قبول نہیں کروں گا۔ تم نے رشتہ ڈھونڈا تھا؟ میں نے پوچھا۔ 2 رشتے تلاش کیے تھے، اس نے کہا، مگر اس نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو کیا یہ صحیح ہے کہ وہ قدیر کی بیوی کے ساتھ ہی شادی کرنا چاہتا تھا؟ اس نے صرف ایک ہی بار ماں سے کہا تھا، اس نے جواب دیا۔ اس کے بعد اس نے اس لڑکی کا نام نہیں لیا۔ پھر اس لڑکی کی شادی قدیر سے ہو گئی۔ قدیر کی بیوی جب میکے آتی تھی تو وہ ان کے گھر جاتا تھا۔ بوڑھے نے سوچ کر جواب دیا، میں نے کبھی غور نہیں کیا، گاؤں میں کبھی بات نہیں اٹھی۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ رحمت نے خودکشی کی ہے؟ ہاں جی، باپ نے کہا،
وہ اندھا تو نہیں تھا کہ گاڑی کے نیچے آ گیا۔ میں نے آگے ہو کر آہستہ سے کہا، تمہارے بیٹے کو قتل کیا گیا ہے۔ وہ بدک کر بولا، قتل؟ میرے بیٹے کو کسی نے قتل کیا ہے؟ ہاں، قتل کیا گیا ہے۔ میں نے کہا، گلا گھونٹ کر مارا، پھر لائنوں پر پھینکا ہے۔ تمہیں کسی پر شک ہے تو بتا دو۔ نہیں، اس نے روتے ہوئے کہا، میری خونی دشمنی کسی کے ساتھ نہیں تھی۔ تمہاری نہیں تھی؟ میں نے کہا، رحمت کی تھی۔ اٹھو، تمہارے گاؤں تک چلتا ہوں۔ میں اس کے گاؤں میں گیا اور رحمت کی ماں اور دونوں بہنوں کو اپنے پاس بٹھا کر پوچھا، قدیر کی بیوی جب میکے آتی ہے تو تمہارے گھر آیا کرتی ہے؟ ہمارے گھر تو وہ سب سے زیادہ آتی ہے، ایک بہن نے جواب دیا۔ بہت ہنسوڑ ہے، پورا دن یہیں گزارتی ہے۔ رحمت کے لیے روٹی کھیتوں میں جاتی تھی یا گھر آ کر کھایا کرتا تھا؟ وہ کھیتوں پر جاتا ہی کہاں تھا؟ اس کی ماں نے جواب دیا، بیکار پھرتا رہتا تھا، 3-4 دن گزرے، وہ روٹی اپنے ساتھ کیوں لے گیا تھا؟ وہ سب حیران سی ہو گئیں۔ میرا سوال ہی ایسا تھا۔ میں نے پھر پوچھا، وہ کہیں باہر گیا تھا؟ ہاں، ایک بہن نے جواب دیا، کہتا تھا کہ میں شام کو آؤں گا، روٹی ساتھ دے دو۔ تمہیں معلوم ہے وہ گیا کہاں تھا؟ ہمیں بتا کر تھوڑے ہی جاتا ہے، ماں نے کہا، صبح گیا اور شام کو آ گیا۔ یہ تو اب یقین ہو گیا تھا کہ قدیر کو زہر دینے والا رحمت ہے۔ کھوجی نے قدیر کے کھیت کے پاس درخت کے نیچے جو کھرا دیکھا تھا وہ اسی کا تھا، اور اب یہ سراغ بھی مل گیا تھا کہ رحمت قدیر کی بیوی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ لڑکی بھی اسے چاہتی تھی۔ اس کے خاوند قدیر کو رحمت نے یہ زہر اس لیے دیا ہوگا کہ مقتول کی بیوی کے ساتھ شادی کر سکے، مگر سوال یہ تھا کہ رحمت کا گلا گھونٹ کر اسے ریلوے لائن پر کس نے پھینکا؟ کیا قدیر کے کسی رشتہ دار کو علم تھا کہ قدیر کا قاتل رحمت ہے اور اس نے رحمت سے خون کا بدلہ لیا ہے؟ اور کیا قدیر کی بیوی کے تعلقات کسی اور آدمی کے ساتھ بھی تھے جس نے رحمت کو رقابت میں قتل کیا ہے؟ اور رحمت کی جیب سے جو رومال اور بالوں کا گچھا برآمد ہوا ہے، کیا وہ قدیر کی بیوی کا دیا ہوا ہے؟ اب مجھے اندھیروں میں ٹٹولنا تھا۔ میرے مخبر بھی کوئی کام کی خبر نہیں لا رہے تھے۔ قدیر کی بیوی کے متعلق وہ جو خبریں لائے تھے وہ میرے لیے قابل قبول نہیں تھیں۔ اس کے متعلق زیادہ تر لوگوں کی رائے یہ تھی، بنگال کی جادوگرنی ہے، جس مرد پر نظر ڈالے اس کی روح اس کے قبضے میں چلی جاتی ہے، کوئی مرد اس کے قبضے میں چلا جائے تو اس کے اشاروں پر ناچتا ہے۔ یہ محض گپ بازی تھی۔ اس زمانے میں بنگال کا جادو مشہور تھا، جو ایک بے بنیاد روایت تھی۔ قدیر کی بیوی کے متعلق جو رائے مجھ تک پہنچی تھی وہ ان آدمیوں کی تھی جو اسے چاہتے تھے اور اس کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہتے تھے۔ دیہاتی علاقوں میں ایک کردار اور بھی ہوتا ہے جو عموماً عورت ہوتی ہے۔ اس کردار کو میں پوری طرح بیان نہیں کرنا چاہتا کیونکہ بعض باتیں ذرا ننگی ہیں۔ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ عورت آسمان سے تارے بھی توڑ لاتی ہے۔ اس کا کام ہوتا ہے اجرت لے کر دوستانے کرانا اور خفیہ پیغام ادھر ادھر پہنچانا۔ یہ عورت ہر گھر میں جاتی اور سب کی خدمت کرتی ہے، چاہے کوئی مرد اس سے سر یا ٹانگیں دبوا لے، چاہے کوئی عورت اس سے پیٹ ملوا لے۔ وہ ہر کسی کی بھیدی ہوتی ہے۔ ایسی عورتیں بہت ہی ہنسمکھ، ملنسار اور غم خار ہوتی ہیں۔ ان کی باتوں میں جادو کا اثر ہوتا ہے، جسے چاہیں بلیک میل بھی کر سکتی ہیں اور دوسروں کے آنسو نکال دیں۔ یہ عورتیں اونچی ذات کی نہیں ہوتیں۔ یہاں میں یہ بھی کہہ دوں تو اچھا ہے کہ میں ذات پات کا قائل نہیں۔ یہ عورتیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے اونچی ذات کی نہیں ہوتی، دراصل اونچی ذات والوں کی پیداوار ہوتی ہیں۔ وہ انہیں روپیہ پیسہ اور دانے وغیرہ دے کر دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ دوستانے کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ یہی عورتیں جو ان کی خفیہ ایجنٹ ہوتی ہیں خود ان کی بیٹیوں کے دوستانے دوسرے مردوں سے کراتی ہیں۔ میں ایسے کئی کیس سنا سکتا ہوں جہاں اس قسم کی عورت نے ایک مرد کی دوستی کسی کی بہن سے کرا دی اور اسی مرد کی بہن یا بیوی کی دوستی کسی اور سے کرا دی۔ یہ خباثت پاکستان بننے سے پہلے بھی موجود تھی اور پاکستان کے دیہات میں اب بھی موجود ہے۔ پولیس معاشرے کی بھیدی ہوتی ہے، مگر ہمارے معاشرے کو جب یہ بھید دکھاتے ہیں تو کسی کو بھی شرم نہیں آتی، نہ کوئی کان پکڑتا ہے۔ رحمت کے گاؤں میں بھی ایک ایسی عورت تھی۔ مخبروں نے اس کے متعلق بتایا تو میں نے اسے تھانے میں بلا لیا۔ وہ بہت گھبرائی، لیکن میں نے اسے یہ کہہ کر تسلی دی کہ اسے نہ تو ملزموں کی فہرست میں لیا جائے گا اور نہ گواہوں کی فہرست میں۔ میں نے 10 روپے کا ایک نوٹ جیب سے نکال کر اس کے ہاتھ میں دے دیا۔
اس زمانے کے 10 روپے آج کے 100 روپیوں کے برابر تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ قدیر کی بیوی اور رحمت کے متعلق کچھ بتاؤ۔ اس نے جواب دیا، عائشہ کی بات کرتے ہو؟ اس نے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا، وہ اگر سارے گاؤں کے مردوں کو کہے کہ ریلوے لائن پر لیٹ جاؤ تو سب لیٹ جائیں گے اور اوپر سے گاڑی گزر جائے گی، لیکن چودھری جی آپ یہ چاہیں کہ آپ عائشہ کے جسم کی بو سونگھ لیں تو یہ آپ کا وہم ہوگا۔ ابھی تک وہ مرد پیدا نہیں ہوا جو عائشہ کو موم کر لے۔ قدیر کی بیوی کا نام عائشہ تھا، تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو؟ میں نے اس سے پوچھا، تم نے کبھی اسے کسی آدمی کا پیغام دیا تھا؟ صرف ایک آدمی کا۔ کون تھا وہ؟ مجھے توقع تھی کہ وہ رحمت کا نام لے گی، لیکن اس نے ایک صاحب اولاد آدمی کا نام لیا اور کہا، میرا جو حشر اس لڑکی نے کیا تھا وہ ساری عمر نہیں بھولوں گی۔ اس نے اپنی شادی پر بھی مجھے اپنے گھر داخل ہونے نہیں دیا۔ یہ اس کی شادی کے 1 سال پہلے کی بات ہے۔ میں آپ کو سچی بتا دوں، عائشہ عورت نہیں، بڑی خوبصورت چڑیل ہے۔ اس کے اندر زہر بھرا ہوا ہے۔ رحمت کے ساتھ اس کا کیا تعلق تھا خدا جانتا ہے، اس نے جواب دیا۔ گاؤں کے کسی اور مرد یا عورت کا بھید پوچھ لو، پیٹ کے بھید بھی بتا دوں گی، لیکن عائشہ کے متعلق کچھ نہ پوچھو، بہت گہری لڑکی ہے۔ رحمت اس کے ساتھ شادی ضرور کرنا چاہتا تھا، لیکن میں عائشہ کے متعلق کچھ نہیں بتا سکتی۔ اس نے جس صاحب اولاد کا نام لیا تھا کہ وہ عائشہ کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا تھا، اس کے متعلق پتہ چلا کہ 6 مہینے گزرے مر گیا ہے۔ میرے سامنے اب پھر اندھیرا تھا۔ میرے ہاتھ میں صرف ایک رومال، ایک عورت کے چند ایک بال اور رحمت کے پاؤں کا نشان تھا، مگر یہ کھرا مجھے تفتیش میں مدد دے سکتا تھا، عدالت میں نہیں۔ میں نے قدیر اور اس کی بیوی کے قریبی رشتہ دار مردوں کی فہرست تیار کی۔ مجھے شک تھا کہ ان میں سے کسی نے اسی شک یا یقین پر رحمت کو قتل کیا ہے کہ اس نے قدیر کو زہر دیا ہے۔ میں تفتیش کی نئی لائن بنا رہا تھا کہ صبح کے وقت ایک شاہ جی نمبردار اور 2 اور آدمی تھانے میں آئے۔ انہوں نے رپورٹ درج کرائی کہ شاہ کا بیٹا جس کی عمر 22-23 سال تھی کھیتوں میں مرا پڑا ہے۔ وہ سب بہت ڈرے ہوئے تھے۔ پہلے قدیر مرا، 2 روز بعد رحمت مر گیا اور اس کے 2 روز بعد شاہ کا بیٹا مر گیا۔ ایک آدمی نے ہاتھ جوڑ کر روحانسی آواز میں کہا، حضور یہ کوئی شرشرار معلوم ہوتا ہے، ورنہ ان شاہ جی بادشاہوں کی اولاد پر کون ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ مجھے اس شاہ سے اور اس جیسے ہر ایک شاہ سے نفرت ہے۔ اس کی ایک وجہ تو میری تعلیم ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جتنی حقیقتیں میں نے دیکھی ہیں یا پولیس انسپکٹر دیکھا کرتے ہیں، ان کے سامنے شاہوں اور پیروں کے تعویذ اور کالے جادو محض فراڈ ہیں۔ لوگ بیچارے ان پڑھ اور توہم پرست ہوتے ہیں، ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ اب یہ شاہ اپنے بیٹے کے قتل کی رپورٹ درج کرانے آیا تو میں نے بے اختیار اسے کہا، شاہ صاحب آپ تو زمین اور آسمان کا حال جانتے ہیں، جن اور چڑیلیں آپ کے قبضے میں ہیں، اپنے بیٹے کے قاتل کے متعلق آپ کچھ نہیں جانتے۔ چونکہ شاہ کے ساتھ نمبردار اور گاؤں کے 2 آدمی تھے، اس لیے ان پر روب جمانے کے لیے اس نے غصے سے جھوم کر کہا، اگر میرے بیٹے کا قاتل کوئی جن ہوا یا کوئی چڑیل ہوئی تو دیکھنا چودھری، ساری دنیا کے سامنے اس کے سارے خاندان کو جلا دوں گا۔ میں نے اس دوران قدیر کی بیوی کو آزاد رکھا، اس کے گھر نہ خود گیا نہ کسی کو بلایا۔ اب مجھے شاہ کے بیٹے کی موت کی اطلاع ملی تو میں ان کے ساتھ موقع واردات پر پہنچا۔ شاہ کا مکان قدیر کے گاؤں سے کوئی 2.5 یا 3 فرلانگ دور تھا۔ مکان کے آگے اس نے باغیچہ بنا رکھا تھا۔ جناب بڑی شان سے الگ تھلگ جاگیر میں رہتے تھے۔ اس کے مکان اور قدیر کے گاؤں کے درمیان کھیت اور درخت تھے۔ اس کے بیٹے کی لاش ان کھیتوں میں پڑی تھی۔ رات کے پچھلے پہر آندھی چلی اور تھوڑی سی بارش بھی ہوئی تھی، جس سے یہ نقصان ہوا کہ کھرے ضائع ہو گئے تھے۔ لاش ایک مینڈ پر پڑی تھی، منہ کھلا ہوا، زبان باہر آئی ہوئی، آنکھوں کے ڈھیلے باہر آئے ہوئے، مٹھیاں بھینچی ہوئی، اور وہ پیٹھ کے بل پڑا تھا۔ میں نے گردن کو غور سے دیکھا، اس کا گلا ہاتھوں سے گھونٹا گیا تھا۔ میں نے سب کو وہاں سے دور چلے جانے کو کہا۔ میرا اپنا ایک طریقہ کار تھا۔ موقع واردات سے بعض اوقات کوئی ایسی چیز مل جاتی ہے جو دوسروں کو نظر بھی نہیں آتی، اور اگر نظر آ جائے تو شہری اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ پولیس کے لیے ایسی چیزیں بہت ہی اہم ہوتی ہیں۔ ایسی چیزیں تماشائیوں کی نظروں سے اوجھل ہی رکھی جائیں تو زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ تماشائیوں میں قاتل بھی موجود ہو۔ اسی لیے میں نے سب کو دور چلے جانے کا کہا اور خود لاش کے ارد گرد کی زمین دیکھنے لگا۔
کوئی کھرا صاف تو نہیں تھا، لیکن زمین صاف بتا رہی تھی کہ یہاں قاتل اور مقتول میں خاصی دھینگا مچتی ہوئی ہے، اور مقتول قاتل کے ہاتھوں میں تڑپ تڑپ کر مرا ہے۔ سورج نکل آیا تھا، زمین پر کوئی چیز دھوپ میں چمکی۔ میں نے بیٹھ کر دیکھا، یہ چھوٹا سا ایک موتی تھا جو عورتوں کے کانوں میں ڈالنے والے کانٹوں میں لگا ہوتا ہے، یہ زیور میں جڑا ہوا ہوتا ہے۔ میں نے یہ موتی، یا اسے آپ نگ کہہ لیں، اٹھا کر جیب میں ڈال لیا۔ کام کی ایک چیز اور مل گئی۔ مقتول کی مٹھیاں بند تھیں، دونوں مٹھیوں میں کسی عورت کے لمبے لمبے بال تھے۔ ایک مٹھی میں 3 بال تھے اور دوسری میں 5 بال۔ کچھ بال بہت لمبے تھے اور کچھ ٹوٹے ہوئے، یہ مٹھیوں میں تھے اور انگلیوں کے درمیان سے باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ میں نے بال مٹھیوں میں سے نکال لیے، انہیں اپنی انگلی میں لپیٹ کر گچھا بنایا اور جیب میں ڈال لیا۔ وہاں کے 3 آدمیوں کے ابتدائی اور رسمی بیان قلم بند کیے، انگوٹھے لگوائے اور لاش چارپائی پر ڈلوا کر سول ہسپتال بھیج دی۔ ایک کانسٹیبل ساتھ بھیج دیا اور میں خود شاہ کے ڈیرے پر چلا گیا۔ اسے الگ بٹھا کر پوچھا کہ اسے کسی پر شک ہے۔ اس نے ایک پیر کا نام لیا جو وہاں سے 3 میل دور رہتا تھا۔ کہنے لگا، وہ میری شہرت اور میری کرامات سے جلتا ہے، مجھے اس پر شک ہے، اسے تھانے بلا کر پھینٹی چڑھاؤ۔ کوئی اور بات کرو شاہ صاحب، میں نے اسے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اپنے بیٹے کے قتل کی باتیں کرو، کاروباری حسد کی باتیں چھوڑو۔ جو میں پوچھتا ہوں وہ صاف صاف بتاؤ۔ رات کو آپ کے ہاں کون کون سی عورت آئی تھی؟ اس نے آنکھیں بند کر کے اور اپنے اوپر وجد طاری کر کے کہا، یہاں تو ساری دنیا آتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں عورت کون کون سی آئی تھی؟ میں نے ذرا روب سے پوچھا، مگر وہ اپنے آپ کو دیہاتیوں کا روحانی بادشاہ بلکہ خدا سمجھتا تھا۔ اس نے روب کے جواب میں روب سے مجھ سے پوچھا، تم مجھ سے ایسی باتیں کیوں پوچھتے ہو؟ عورت کوئی بھی آئی ہو، تمہیں اس سے کیا؟ تم تفتیش کر کے بتاؤ کہ میرے بیٹے کو کس نے قتل کیا ہے۔ تمہارے بیٹے کو ایک عورت نے قتل کیا ہے، میں نے غصہ پی کر اطمینان سے کہا۔ میں نے اپنا اصول بنا رکھا تھا کہ کوئی مجھے گالی بھی دے، میں غصہ پی جایا کرتا تھا۔ اکثر تھانے دار خود سر قسم کے گواہوں اور ملزموں پر تشدد شروع کر دیتے ہیں اور تفتیش سے توجہ ہٹا کر لوگوں پر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم تھانے دار ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ تفتیش میں کوئی تعاون نہیں کرتا۔ میں نے شاہ کا روب پی لیا اور کہا، تمہارے بیٹے کو ایک عورت نے قتل کیا ہے۔ کون ہے وہ؟ اس نے پوچھا۔ جس پر جناب کی بھی نظر کرم تھی اور جناب کے بیٹے کی بھی، میں نے کہا۔ وہ اپنے مخصوص انداز سے کچھ بولنے لگا تو میں نے ذرا دبدبے سے کہا، دیکھو شاہ، میں چاہوں تو تمہیں ہی اپنے بیٹے کے قتل کے شبے میں باندھ سکتا ہوں۔ ایک جوان آدمی قتل ہو گیا ہے، یہ تمہارا نہیں، گورنمنٹ کا کیس ہے۔ میں نے اسے آپ کہنا چھوڑ دیا۔ میں نے کہا، تمہارے بیٹے کے قتل کا باعث تمہارے گھر میں تھا اور وہ تمہاری نظر میں ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے ڈیرے میں جو عورتیں یا جوان لڑکیاں آتی ہیں اور جن کو تم خراب کرتے رہتے ہو، ان میں کوئی ایسی ہے جس کے متعلق تم یہ کہہ سکو کہ اخلاق کی بہت پکی ہے؟ تم مجھ پر غلط الزام نہ لگاؤ، اس نے ذرا دبی زبان میں کہا۔ اس کا روب مر گیا تھا، لیکن وہ یہ تسلیم کرنے پر راضی نہیں تھا کہ وہ عورتوں کو خراب کرتا ہے۔ میرے دماغ میں یہ خیال آیا تھا کہ شاہ کے بیٹے نے کسی عورت پر ہاتھ ڈالا ہے اور اس عورت نے اسے ختم کر دیا ہے۔ اس کی مٹھی میں عورت کے بال اور لاش کے قریب کانٹے کا موتی بتا رہا تھا کہ قاتل عورت ہے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ قاتل کوئی مرد ہو۔ شاہ کے بیٹے نے اس عورت کو پکڑ رکھا ہوگا اور اس کے ساتھ جو آدمی تھا اس نے شاہ کے بیٹے کا گلا گھونٹ کر مار دیا ہوگا۔ یہ آدمی اس عورت کا بھائی یا خامند ہو سکتا تھا۔ میں اس سوچ سے پریشان ہونے لگا کہ دیہات کے یہ گنوار لوگ شاہوں اور پیروں کو تو خدا کے بعد کا درجہ دیتے ہیں، اپنی بہو بیٹیوں کو اکیلے ان کے ڈیروں پر بھیج دیتے ہیں۔ ان میں ایسا جرت والا کون ہے جس نے شاہ کے بیٹے کو قتل کر دیا ہے؟ میرا دماغ مجھے بار بار قدیر کی بیوی کی طرف لے جاتا تھا۔ میں نے اس کے گھر پوچھ گچھ کے دوران اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کا رد عمل دیکھا تھا۔ پھر اس عورت نے بھی اس کے متعلق بتایا تھا کہ عائشہ خوبصورت چڑیل ہے، اس کے اندر زہر بھرا ہوا ہے۔ قدیر کی بیوی عائشہ تمہارے پاس آتی ہے؟ میں نے شاہ سے پوچھا۔ کبھی کبھی۔ رات آئی تھی؟ وہ جھیپ گیا۔ میں نے اس کے چہرے کا بدلا ہوا رنگ دیکھ کر کہا، میں تمہیں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ اپنے بیٹے کے قاتل کو پھانسی چڑھانا چاہتے ہو تو دل کی ساری باتیں میرے آگے رکھ دو۔ تم نہیں بتاؤ گے تو مجھے دوسرے لوگوں سے تمام باتوں کا علم ہو ہی جائے گا۔
پھر میں تمہیں اپنے بیٹے کے قتل کے شبے میں گرفتار کر لوں گا۔ تمہاری پیری مریدی بالکل ختم ہو جائے گی۔ شہادت کو چھپانا جرم میں آنت کے برابر ہوتا ہے۔ یہ جرم قتل کا ہے۔ قتل میں آنت کی سزا عمر قید بھی ہو سکتی ہے۔ اپنے جنوں اور چڑیلوں کو ذرا بھول جاؤ۔ رات عائشہ تمہارے پاس آئی تھی؟ نہیں۔ دن کے وقت آئی تھی؟ ہاں۔ تم نے اسے رات کو آنے کے لیے کہا تھا؟ میں نے ایک شک کے تحت پوچھا۔ کہا تو تھا، پھر وہ جھجک گیا، لیکن وہ یہ کہہ کر وہ عجیب سی طرح ہنس پڑا، کہنے لگا وہ بڑی اکھڑ مریدنی ہے۔ میں ساری بات سمجھ گیا۔ میرے لیے اتنا ہی فکرہ کافی تھا۔ میں نے کہا تم نے اسے کہا تھا کہ رات کو آنا، تعویذ دوں گا؟ کہا تو یہی تھا۔ اس نے کہا وہ تعویذ کیوں لینے آئی تھی؟ اس کا خاوند مارا گیا ہے۔ مجھے صرف اتنا ہی کہتی تھی کہ شاہ جی دعا کرو خدا میری مشکلیں آسان کرے، میں بہت بڑے چکر میں آ گئی ہوں۔ میں نے یہاں پہنچ کر اس سے کچھ بڑی ہی ننگی باتیں پوچھی۔ شاہ نے مجھے یقین دلایا کہ عائشہ اس کے ہاتھ نہیں چڑھی تھی، وہ اپنا جسم دینے کو کبھی تیار نہیں ہوئی تھی۔ میں یہی سننا چاہتا تھا۔ میں وہیں سے قدیر کے گھر چلا گیا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے خدا نے مجھے اندھیرے میں روشنی دکھا دی ہے۔ قدیر کے گھر جا کر میں نے قدیر کی بیوی کو اندر اپنے پاس بٹھا لیا۔ اس کے چہرے پر صاف تبدیلی تھی، گھبراہٹ اور ڈر کا اثر صاف تھا، لیکن وہ مجھے پہلے سے زیادہ حسین نظر آ رہی تھی، اور اب مجھے پتا چلا کہ اس کے حسن کی اصلیت کیا ہے۔ یہ اس کے اندر کا حسن تھا۔ میں نے اسے بہت تسلی دی اور کہا کہ جو کچھ پوچھوں وہ صاف صاف بتا دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے سر سے دوپٹہ نہیں اترنے دوں گا، اب کوئی بات چھپا بھی نہیں سکو گی۔ پوچھو چودھری جی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ رات کو تم شاہ کے گھر کیوں نہیں گئی تھی؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ اس کے کانوں میں سونے کے کانٹے تھے۔ میں نے دونوں کانٹے غور سے دیکھے۔ ایک میں 3 باریک سفید موتی مثلث میں جڑے ہوئے تھے، دوسرے میں 2 موتی تھے، تیسرے کی جگہ خالی تھی۔ یہ موتی میری جیب میں تھا، اور وہ رومال بھی میری جیب میں تھا جو رحمت کی لاش کی جیب سے برآمد ہوا تھا۔ اس کے کونے میں بال بندھے ہوئے تھے، اور جو بال شاہ کے بیٹے کی مٹھیوں میں سے نکالے تھے وہ بھی جیب میں تھے۔ عائشہ، میں نے اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر کہا، تم راستے سے واپس آ گئی تھی؟ اس کی آنکھیں باہر کو آنے لگیں۔ میں تمہیں پھر کہتا ہوں کہ گھبراؤ نہیں۔ میں نے اسے پھر تسلی دی، میں مسلمان ہوں، ہندو یا سکھ نہیں۔ مگر وہ بگڑ گئی، پختہ آواز میں بولی، میں رات کو کہیں نہیں گئی تھی۔ تم رات گئی تھی، میں نے کہا، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم واپس کہاں سے آئی تھی۔ کہاں سے؟ جہاں تم اپنے کانٹے کا یہ نگ پھینک آئی تھی۔ میں نے جیب سے سفید موتی نکال کر اپنی ہتھیلی پر رکھا اور اسے دکھایا۔ بائیں کان والا کانٹا اتار کر دیکھو۔ اس نے تیزی سے اپنا کانٹا اتارا۔ دیکھ کر اس نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ میں نے جیب سے وہ رومال نکالا جو رحمت کی لاش سے برآمد ہوا تھا، اس کی گانٹھ کھولی اور رومال اور بالوں کا گچھا اس کے آگے کر دیا۔ اس نے نہایت آہستہ آہستہ ہاتھ آگے کیا اور رومال پر رکھ دیا۔ دھیمی سی آواز سے پوچھا، یہ آپ کو کہاں سے ملا؟ اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ رحمت کی جیب میں تھا۔ وہ دانتوں سے اپنے ہونٹ کاٹنے لگی۔ میں جان گیا کہ وہ چیخیں مار کر رونا چاہتی ہے۔ وہ عورت تھی۔ عورت مرد سے زیادہ دلیر ہو سکتی ہے، لیکن جذبات کی کچی ہوتی ہے۔ میں نے جیب سے دوسرے بال نکالے اور کہا، یہ بال بھی تمہارے ہیں، شاہ کے بیٹے کی لاش کی مٹھیوں میں تھے۔ یہ بال بھی تمہارے ہیں جو رحمت نے رومال میں باندھ رکھے تھے۔ تمہارے خاوند کو رحمت نے زہر دیا تھا۔ مجھے ابھی بالکل یقین نہیں تھا کہ یہ بال اسی کے ہیں۔ اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ وہ ہونٹوں کو دانتوں میں دبا کر ساکن کرنے کی کوشش کر رہی تھی، کبھی ادھر دیکھتی، کبھی دوسری طرف سر گھما لیتی۔ وہ سخت بے چین ہو گئی تھی۔ اچانک اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے دروازے کی طرف دیکھا جیسے وہ بھاگ جانا چاہتی ہو۔ میں نے اس کا بازو پکڑ لیا اور کھینچ کر بٹھایا، مگر وہ پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے اچانک چلا کر کہا، تم مرد کتے ہو۔ رحمت بھی کتا تھا، شاہ کا بیٹا بھی کتا تھا، شاہ بھی کتا ہے۔ میں نے اٹھ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور کہا، اور میں تمہارا بھائی ہوں۔ اس نے چہرہ میرے ہاتھ سے چھڑانے کی کوشش کی اور کہا، میرا کوئی بھائی نہیں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ میرے سینے پر رکھ کر زور سے دھکا دیا اور خود دھڑام سے فرش پر بیٹھ گئی۔ بولی، پوچھو کیا پوچھتے ہو، میں سولی پر چڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے فرش پر زور زور سے ہاتھ مار کر کہا، سن لے، رحمت کو میں نے قتل کیا ہے، شاہ کے بیٹے کو میں نے قتل کیا ہے، بتا اور کیا پوچھتا ہے تو؟
اس وقت وہ اتنے زیادہ قہر اور غصے میں تھی کہ مجھے شک ہوا جیسے وہ پاگل ہو گئی ہے۔ اس کے دانت اس طرح دکھائی دینے لگے جیسے کوئی خوبصورت چڑیل ہو۔ میں نے بڑی ہی مشکل سے اسے ٹھنڈا کیا اور اسے یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ آرام سے بات کرے، میں اس کی مدد کروں گا۔ اس پر وہ رونے لگی۔ اس نے جو لمبا چوڑا اقبال جرم کیا وہ مختصر الفاظ میں اس طرح ہے کہ وہ شریف ماں باپ کی بیٹی تھی، جوان ہوئی تو اسے رحمت اچھا لگنے لگا۔ رحمت نے بھی اسے دل و جان سے چاہا۔ اس نے قسمیں کھا کر بتایا کہ ان کی محبت پاک تھی۔ رحمت نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرے گا، لیکن اس کے ماں باپ نہ مانے۔ عائشہ کا رشتہ قدیر کے ساتھ طے ہو گیا۔ رحمت نے اسے کہا کہ گھر سے بھاگ چلتے ہیں، لیکن عائشہ نہ مانی۔ اس نے اسے کہا کہ ماں باپ نے معلوم نہیں کیسی کیسی امیدوں سے پالا ہے، میں ماں باپ کی عزت گاؤں میں خراب نہیں کروں گی۔ تم اپنے ماں باپ کو راضی کرو، میں اپنے ماں باپ کو راضی کر لوں گی۔ رحمت کے ماں باپ راضی نہ ہوئے تو عائشہ نے اپنی ماں سے بات تک نہ کی کہ وہ رحمت کو پسند کرتی ہے۔ اس کی شادی قدیر کے ساتھ ہو گئی۔ قدیر کے ساتھ شادی کر کے میرا دل زخمی ہو گیا۔ عائشہ نے مجھے سنایا، لیکن میں نے باپ کی پگڑی کو داغ نہ لگنے دیا۔ اف تک نہ کی۔ لڑکیاں ڈولی میں بیٹھ کر روتی ہیں، میں روئی بھی نہیں۔ جب سسرال سے واپس آئی تو سہیلیوں نے مجھ سے مذاق کیے تھے کہ قدیر تجھے اتنا اچھا لگا تھا کہ میکا گھر اور گاؤں چھوڑتے تیری آنکھوں میں آنسو تک بھی نہ آیا۔ میں ہنستی رہی، مگر دل کے زخموں کو نہ کوئی دیکھ سکا، نہ میں نے کسی کو دکھایا۔ مجھے قدیر اچھا نہیں لگتا تھا، مجھے صرف رحمت اچھا لگتا تھا۔ شادی سے 2 روز پہلے رحمت نے مجھے کہا تھا کہ اپنی کوئی نشانی دے جاؤ۔ میں نے پوچھا کہ اسے کیا پسند ہے۔ اس نے کہا کہ سر کے بال دے جاؤ۔ میں نے اپنے سر کے تھوڑے سے بال ریشمی رومال میں لپیٹ کر اسے دے دیے۔ میں نے قدیر کو کبھی پتہ نہ چلنے دیا کہ میں اسے پسند نہیں کرتی۔ میں نے اسے کبھی پریشان نہیں کیا تھا، کبھی لڑی جھگڑی نہیں تھی۔ یہ اس کا باپ اور بہن باہر بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لو۔ میرے ساتھ شادی کر کے قدیر نے کوئی قصور تو نہیں کیا تھا، میں اسے یا اس کے باپ اور بہن کو کیوں پریشان کرتی؟ ان لوگوں نے اپنا گھر عائشہ کے حوالے کر دیا تھا اور گھر کی مختار وہی تھی۔ اس دوران وہ میکے جاتی تو رحمت کے گھر ضرور جاتی، سارا دن وہاں رہتی اور کبھی کبھی رحمت سے اکیلے بھی ملتی۔ رحمت اسے بار بار کہتا کہ چلو بھاگ چلیں، لیکن عائشہ نہ مانی۔ اس نے رحمت سے یہ وعدہ کر رکھا تھا کہ اگر تمہارے ماں باپ مان جاتے ہیں تو قدیر سے طلاق لے لیتی ہوں۔ رحمت نے اپنا وعدہ نبھایا۔ اس نے 2 رشتے ٹھکرا دیے۔ وقت گزرتے گزرتے 8 مہینے گزر گئے۔ رحمت نے عائشہ کو ایک دن کہا کہ وہ قدیر کو راستے سے ہٹائے گا، پھر ماں باپ کو عائشہ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے رضامند کرے گا۔ عائشہ نے مجھے بتایا کہ وہ اس کی بات سمجھ نہ سکی۔ وہ سمجھی کہ وہ قدیر کو طلاق پر راضی کر لے گا، بلکہ بعد میں وہ اس کی اس بات کو مذاق بھی سمجھتی رہی۔ 3 روز بعد قدیر اس حالت میں گھر آیا کہ ایک ہاتھ پیٹ پر اور دوسرا سینے پر رکھا تھا، ناک سے خون نکل رہا تھا۔ وہ کسی کو کچھ نہ بتا سکا، صحن میں آ کر گرا اور مر گیا۔ عائشہ نے کہا جب وہ گرا تو مجھے فوراً رحمت کی بات یاد آئی کہ میں قدیر کو راستے سے ہٹاؤں گا۔ اس وقت مجھے سمجھ آئی کہ اس نے کیا کہا تھا۔ قدیر کو دیکھ کر میرے منہ سے نکلا، ہائے اسے تو کسی نے زہر دے دیا ہے۔ مجھے 2 آدمیوں پر بھی شک تھا، وہ مجھے 10 روپے کے نوٹ دکھاتے رہتے تھے، مجھے پیغام بھی بھیجا کرتے تھے، منتیں کرتے اور ساری عمر غلام رہنے کے وعدے کرتے تھے۔ میں جانتی ہوں کہ قدیر کی موت پر یہ سارے آدمی خوش ہوں گے۔ رحمت بھی آیا تھا، میں نے اسے مردوں میں بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ قدیر مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن وہ میرا خاوند تھا، میرے سر کی چادر تھا، میری عزت اسی سے تھی۔ میں غصے سے پاگل ہونے لگی۔ رحمت دیر تک باہر مردوں میں بیٹھا رہا، میں اسے بار بار دیکھتی رہی۔ وہ جانے کے لیے اٹھا تو میں چوری چھپے گاؤں سے نکل کر اس کے راستے میں کھڑی ہو گئی۔ میں معلوم کرنا چاہتی تھی کہ قدیر کو زہر اس نے دیا ہے یا کسی اور نے۔ وہ مجھے اتنی خوشی سے ملا جیسے ہمارا رشتہ طے ہو گیا ہو۔ بڑے فخر سے کہنے لگا، میں نے راستہ صاف کر دیا ہے، تیار رہو۔ میں نے اسے کہا کل ملنا، میں آؤں گی، اور وہ خوش چلا گیا۔ عائشہ کے دل میں انتقام آ گیا۔ وہ 2 روز بعد رات گاؤں سے دور اس جگہ پہنچی جو اس نے رحمت کو بتائی تھی۔ رحمت اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے جوان مردوں کی طرح گردن تان کر اسے کہا، میں قدیر جیسے 10 آدمیوں کو ختم کر سکتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس پر شیطان سوار ہو گیا۔ وہ عائشہ کو کھڑی فصل میں چلنے کو کہنے لگا۔
عائشہ نے مجھے سنایا میں بدکار نہیں، میں نے اسے کہا تھا کہ جائز طریقے سے شادی کر لو، میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں خاوند سے طلاق لے لیتی ہوں، لیکن اس نے میرے خاوند کو زہر دے دیا، اور ابھی اس کی قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی تھی کہ مجھے بدکاری کے لیے کہنے لگا۔ میں بھول گئی کہ اس شخص کو میری روح بھی چاہتی ہے۔ میں نے یہی محسوس کیا کہ وہ مجھے بیوہ سمجھ کر فصل کی طرف گھسیٹ رہا ہے۔ میں نے اس کے پیچھے ہو کر اس کی گردن ہاتھوں میں دبا لی۔ اس نے زور لگایا، لیکن میں نے اس کا سانس روک دیا۔ وہ بے بس ہو کر تڑپنے لگا اور گر پڑا۔ میں بھی اس کے ساتھ ہی گئی، گردن نہ چھوڑی۔ میرے منہ سے یہی لفظ بار بار نکلتے تھے، تم مرد ہوتے تو بزدل چوروں کی طرح میرے خاوند کو زہر نہ دیتے، میں اپنے خاوند کا پورا بدلہ لوں گی۔ پھر اس کی حرکت ختم ہو گئی۔ وہ بول رہی تھی اور میں اس کے منہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی روح کا حسن اس کے چہرے پر آ گیا تھا اور اب کسی ڈر یا خطرے کے بغیر بول رہی تھی۔ اس نے کہا، میں نہیں بتا سکتی کہ میرے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی اور میری عقل پر کس شرشرار کا قبضہ ہو گیا تھا۔ اس کی جان نکل گئی تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہوا اور نہ مجھے ڈر لگا کہ پکڑی جاؤں گی۔ میں اور زیادہ دلیر ہو گئی۔ میں نے لاش کو کندھے پر ڈال لیا۔ آپ نہیں مانیں گے کہ میں نے اتنے بھاری مرد کو کندھے پر اٹھا لیا ہوگا۔ میں نے اسے اٹھا لیا۔ ریل کی لائن بہت دور نہیں تھی۔ میں نے لاش ایک لائن پر لٹا دی، آدھا دھڑ ادھر آدھا ادھر، اور وہاں سے قدیر کی قبر پر چلی گئی۔ قبر پر ہاتھ پھیرتی رہی اور بین کرتی رہی۔ گاؤں کے 2 آدمیوں نے میری آواز سنی تو آ کر مجھے گھر لے گئے۔ عائشہ کو چند اور آدمی بھی پھانسنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ وہ سب کو نفرت سے دھتکار چکی تھی۔ اس کا خاوند مارا گیا اور جسے وہ چاہتی تھی اسے اس نے اپنے ہاتھوں مار دیا تو اس کی دماغی حالت اس کے قابو سے باہر ہونے لگی۔ اس سے پہلے وہ 2 مرتبہ شاہ کے گھر سلام کے لیے گئی تھی۔ اب وہ بہت پریشان ہوئی تو پھر شاہ کے پاس گئی اور اسے کہا کہ وہ اس کے لیے دعا کرے کہ خدا اس کی مشکلیں آسان کر دے۔ اسی روز وہ شاہ کے گھر سے واپس آئی تو شاہ کا بیٹا اس کے پیچھے پڑ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ عائشہ بھی دیہات کی دوسری عورتوں کی طرح اس کا احترام کرے گی اور وہ جو چاہے گا وہ کر گزرے گی۔ عائشہ نے اسے بھی کھری کھری سنا دی۔ وہ دوسرے دن پھر شاہ کے پاس گئی تو شاہ نے اسے رات کو بلایا اور کہا کہ وہ جو تعویذ دے گا وہ رات کو لکھا جاتا ہے۔ عائشہ جھانسے میں آ گئی۔ اگر وہ شاہ تک رات کو پہنچ جاتی تو شاہ نہیں تھا یا عائشہ کی عزت نہیں تھی۔ ہوا یوں کہ شاہ کا بیٹا بھی سن رہا تھا کہ عائشہ کو باپ نے رات کو بلایا ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جب عائشہ رات کے وقت شاہ کے گھر کی طرف جا رہی تھی اس کا بیٹا اسے راستے میں مل گیا۔ اس نے اس پر اپنی خبیث نیت کا اظہار کیا۔ عائشہ نے اسے سختی سے منع کیا تو شاہ کا بیٹا اپنی مردانگی کا روب جمانے لگا۔ عائشہ نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ شاہ کے بیٹے نے ایک ہاتھ عائشہ کے دائیں کان پر رکھا اور دوسرا بائیں کان پر، اور اس طرح اس کے سر کو جکڑ کر اپنا منہ اس کے منہ کی طرف لے جانے لگا۔ عائشہ نے دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن پکڑی اور دونوں انگوٹھے شاہ رگ کے دائیں بائیں رکھ کر پورے زور سے دبائے۔ شاہ نے عائشہ کے بال مٹھیوں میں پکڑ کر کھینچے اور اس کے ہاتھوں میں اس کا ایک کانٹا بھی آ گیا ہوگا جس کا ایک موتی نکل کر گر پڑا۔ عائشہ نے اس کی گردن کو اور زیادہ دبا دیا۔ شاہ کا بیٹا بہت تڑپا، لیکن عائشہ اپنی عزت کی خاطر چڑیل بن چکی تھی۔ اس نے اسے جان سے مار کر ہی دم لیا۔ وہ گرا تو عائشہ کے کئی بال اس کی مٹھیوں میں چلے گئے۔ عائشہ شاہ کے گھر نہ گئی، وہیں سے واپس آ گئی۔ میں اس کے گھر اس لیے نہ گئی کہ مجھے اس کی بھی نیت پر شک ہو گیا تھا۔ عائشہ نے کہا، معلوم نہیں مجھے یہ عقل کس نے دی کہ شاہ جو تعویذ رات کو دے گا وہ دن کے وقت بھی دے سکتا ہے۔ مجھے اس کی آنکھیں یاد آ گئیں۔ میں اس کے پاس جاتی تھی تو مجھے باولے کتوں کی طرح دیکھتا تھا۔ عائشہ نے کہا، اس سے پہلے بھی کئی مرد میرے پیچھے پڑے رہتے تھے لیکن میں نے کبھی پرواہ نہیں کی تھی، مگر میرا خاوند مارا گیا تو میں چڑیل بن گئی۔ میں اپنے خاوند سے شرمسار ہوں کہ اس کی زندگی میں ایک غیر مرد کو دل میں بٹھائے رکھا، لیکن میرا خدا خود ہی گواہی دے گا کہ میرے اس جسم کا مالک میرا خاوند تھا۔ یہ جسم اسے بھی نہیں دیا جسے میں دل سے چاہتی تھی۔ اس وقت عائشہ کا حسن دیکھنے والا تھا۔ مجھے اس سوال کا جواب مل گیا کہ اس لڑکی میں وہ کیا کشش ہے جس نے میری تھانے داری کو بھی ہلا دیا تھا۔ یہ روح کا حسن تھا اور یہ دل کی پاکیزگی تھی جو اس کی آنکھوں میں چمکتی تھی اور جو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بن کر کھلی رہتی تھی۔
مجھ میں اتنی جرت نہیں تھی کہ احترام سے اس کے سر کو چوم لوں، جسے پاک رکھنے کے لیے اس نے 2 مردوں کی گردنیں مروڑ دی تھیں۔ میں جب تھانے گیا تو میں نے اس کے ان بالوں کو چوما جو شاہ کے بیٹے کی مٹھی سے نکالے تھے، اور انہیں بھی جو رحمت کی لاش کی جیب سے برآمد ہوئے تھے۔ مگر عائشہ نے مجھے بڑے ہی سخت امتحان میں ڈال دیا۔ قانون کی نگاہ میں وہ دوہرے قتل کی مجرم تھی، لیکن میری نگاہ میں اس کا رتبہ کچھ اور تھا۔ میں قانون کا غلام تھا۔ 3 آدمی قتل ہو گئے تھے۔ مجھے استغاثہ مضبوط بنانا تھا، مگر میرے اندر اس لڑکی کا ایک مسلمان بھائی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ لڑکی کو سزا ہو۔ مجھے لڑکی کو حراست میں ضرور لینا تھا اور مجسٹریٹ کے پاس لے جا کر اقبالی بیان بھی ریکارڈ کرانا تھا۔ میں عائشہ کو حراست میں لے کر تھانے لے گیا، اسے حوالات میں بند کر دیا اور کانسٹیبلوں سے کہا کہ اسے معمولی سی ملزم نہ سمجھیں، اسے عزت سے رکھیں۔ اس کے لیے کھانا اپنے گھر سے پکوا کر بھیجا۔ سوچ سوچ کر میرا سر چکرانے لگا۔ شام کو ایک گاڑی ہمارے اسٹیشن پر رکتی تھی۔ مجھے ایک سکھ مجسٹریٹ کا خیال آیا۔ میں نے ایک بار اس کا ایک کام کیا تھا۔ میں نے وردی اتاری، اپنے کپڑے پہنے اور شام کی گاڑی سے شہر چلا گیا۔ آدھے گھنٹے کا سفر تھا۔ شہر پہنچا تو اس سکھ مجسٹریٹ کے گھر چلا گیا۔ ہندو بڑی ہی کمینی اور دھوکہ باز قوم ہے، سکھوں پر بھروسہ کیا جا سکتا تھا۔ مجسٹریٹ گھر پر مل گیا، بڑے تپاک سے ملا۔ میں نے اسے عائشہ کی ساری کہانی اور اس کا بیان سنا دیا اور اسے کہا کہ میں اسے آپ کے پاس اقبال جرم کے لیے لا رہا ہوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ وہ سزا سے بچ جائے۔ سکھ سمجھ گیا کہ میری نیت خراب نہیں اور میں لڑکی کی غیرت مندی کی وجہ سے اسے بچانا چاہتا ہوں۔ اس کا طریقہ یہی تھا کہ کچھ گڑبڑ اقبالی بیان میں یہ مجسٹریٹ کر دے اور استغاثہ میں 1-2 کمزوریاں میں خود چھوڑ دوں۔ میں نے مجسٹریٹ سے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ اقبالی بیان اتنا کمزور لکھیں کہ مجھ پر کسی کو شک نہ ہو، اور عدالت یہ ریمارک نہ دے دے کہ پولیس نے استغاثہ بہت کمزور بنایا ہے۔ مجسٹریٹ میری بات سمجھ گیا اور اس نے وعدہ کیا کہ وہ میرا کام کر دے گا اور لڑکی کو بری ہونے کا موقع دے گا۔ رات کو پیسنجر ٹرین سے میں واپس آ گیا۔ میں نے عائشہ سے کچھ بھی نہ کہا۔ مجھے وہ رات آج بھی یاد ہے۔ میں ساری رات نہ سویا، سوچتا رہا، کروٹیں بدلتا رہا اور صبح ہو گئی۔ عائشہ کو حوالات سے نکالا، اسے ناشتہ کروایا، منہ ہاتھ دھلایا اور ایک کانسٹیبل کو ساتھ لے کر عائشہ کو ریلوے اسٹیشن پر لے گیا۔ یہ گاڑی بھی ہمارے اسٹیشن پر رکتی تھی۔ میں عائشہ کو مجسٹریٹ کے پاس اقبالی بیان کے لیے لے گیا۔ مجسٹریٹ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ کچھ کمزوریاں اقبالی بیان میں ڈال دیں، کچھ گڑبڑ میں نے اپنے استغاثہ میں کی، لیکن ہم دونوں عائشہ کو عمر قید سے نہ بچا سکے اور وہ اپیل میں بھی بری نہ ہو سکی۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ عائشہ سیشن کورٹ میں جا کر بھی اپنے اقبالی بیان سے منحرف نہیں ہوئی تھی۔